جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، شوال کے مہینے میں دینی مدارس، دینی تعلیم کے ادارے، ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے داخلے ہوتے ہیں اور نئی کلاسیں بیٹھتی ہیں اور قرآن و حدیث کا علم دوبارہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، جس کا اہتمام دینی اداروں میں، دینی مدارس میں کیا جاتا ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ امت کے لیے یہ لازمی ہے، اور امت کے اندر مسلمانوں میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو قرآن کا علم، سنت اور حدیث کا علم، شریعت کا علم، حرام حلال کا علم، یہ اچھے طریقے سے رکھتے ہوں۔ ویسے تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم کو سیکھے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ضروری علم، لازمی علم، فرائض کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا علم، عبادت کا علم، یہ تو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا، جاننا ضروری ہے۔ لیکن اس علم کو سکھانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے، اور سکھانے والوں کے لیے علم کے اندر رسوخ اور پختگی کی ضرورت ہے۔ جس نے دوسروں کو علم سکھانا ہے وہ خود پہلے اس علم کو اچھے طریقے سے سیکھے، اس میں پختگی حاصل کرے، تو پھر دوسروں کو وہ صحیح معنی میں تعلیم دے سکتا ہے۔ تو یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، یہ امت کی پہچان ہے، امت کے لیے ضروری ہے۔ اس علم کی قرآن مجید کے اندر، احادیث میں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ علم والوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ جو اس راستے پر نکلے اس کو تسلی ہو، حوصلہ ہو کہ میں نے ایک اچھے راستے کا انتخاب کیا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
راضی کرنے والے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہر آدمی یہی دے گا کہ نہیں، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ اس آیت میں علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ جب یہ برابر نہیں ہیں تو علم والے کو فضیلت حاصل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو اپنے اندر یہ خوبی، یہ وصف، یہ صفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علم والے کا درجہ یہ بلند ہے۔ جیسے جیسے آدمی علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے وہی بندے صحیح معنی میں ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کے اعمال کو سنوارتا ہے۔ تو اس سے علم والے کا درجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب، یہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا کیا کریں، قل رب زدنی علما، کہہ دو اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، کہ یا اللہ جو علم تو نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند بنا، اور جو علم میرے لیے فائدہ مند ہے وہ علم مجھے عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ فائدہ دینے والا، نفع دینے والا علم، اس کا میں سوال کرتا ہوں، اور وسیع رزق، کھلا رزق، برکت والا رزق جو دوسروں کی محتاجی کو ختم کر دے، صرف اللہ کی طرف آدمی کے دھیان اور توجہ کو رکھے
کسی دوسری طرف اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، فرمایا ایسا رزق عطا فرما اور ایسا عمل عطا فرما جو تیرے ہاں قابل قبول ہو، اخلاص پر مبنی ہو، سنت کے مطابق ہو اور تجھے راضی کرنے والا ہو، ایسا عمل عطا فرما اور ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس دعا کے اندر بھی علم کے اضافے کی، نفع والے علم کی یہ دعا شامل ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لها۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے، جس کو سیکھنے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد آدمی کے عمل میں بہتری نہ آئے، اس کے اندر اس کو فائدہ نظر نہ آئے، بجائے فائدہ دینے کے نقصان دینے والا ہو، بد عملی کی طرف لے جانے والا ہو۔ فرمایا ایسے علم سے بچانا اور ایسے دل سے بچانا جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، یعنی ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما اور ہمارے علم کو نفع بخش بنا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا مانگنے سے یا اللہ مجھے بچانا جو قبول نہ ہو، تجھے پسند نہ ہو، جائز نہ ہو، میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، یا اللہ ایسی دعا کرنے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو دعا بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دعا مانگنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں، یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ سوچ سمجھ کر آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ علم کے نفع بخش ہونے کی دعا کی ہے اور نقصان دینے والے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا ہے۔ تو جب علم میں اضافے کی دعا کا حکم ہے تو پھر علم میں اضافے کی کوشش کا بھی اس کے اندر حکم شامل ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم کو بڑھانے کی کوشش کرو، علم کے لیے وقت نکالو۔ جب تم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، زیادہ علم عطا فرما، تو علم میں اضافے کا راستہ اختیار کرو، علم بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ اپناؤ، علم والوں کے پاس جاؤ، علم کے لیے سفر کرو، علم کے لیے اہل علم کی کتابیں پڑھو، علم کے لیے وقت نکالو۔ تو یہ گویا کہ حکم ہے علم کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ لگانے کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا، بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے نوازنا چاہتے ہیں، اسے کسی اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، علم کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ علم کا راستہ اختیار کرتا ہے، دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، دین میں فہم و فراست کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے بھی علم کی فضیلت، علم کے اندر سمجھ بوجھ اور فہم و فراست پیدا کرنے کی فضیلت
یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ خیر والا راستہ ہے، بھلائی والا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا راستہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خوشخبری دی ہے اور دعائیہ کلمات اس کے لیے آپ نے ادا کیے ہیں۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کے فرامین کو، علم کی باتوں کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ فَيَا نَصَّرَ اللَّهِ مَرَانْ سَمِعَ مَقَالَتِي، کہ جو میری بات کو سنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچائے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو فرمایا کہ میری بات کو، دین کی بات کو، علم کی بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، دل میں اس کو جگہ دیتا ہے، اس پر محنت اور وقت لگاتا ہے، اور پھر اس روشنی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسرے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ علم کا پھیلانے والا، علم کی روشنی کو پھیلانے والا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے چہرے کی تر و تازگی کی، خوش و خرم زندگی کی، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، فرمایا 3 قسم کے عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ وہ چلا گیا لیکن ثواب اب بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو 3 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا علم ينتفع به، ایک تو وہ علم جو وہ چھوڑ کر گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے کر گیا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی کتاب لکھ کر گیا، کوئی واضح نصیحت کر کے گیا، علم کا سلسلہ جاری کر کے گیا، تو فرمایا یہ اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب اس کا ملتا رہتا ہے۔ اس سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہو رہی۔ اور دوسرا عمل صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ، خدمت خلق کا، رفاہ عامہ کا کام جو اس کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے بعد بھی وہ جاری رہے، تو فرمایا جب تک وہ سلسلہ قائم ہے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا انتظام کر گیا، کوئی اور علاج معالجے کا انتظام کر گیا، کسی مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر کوئی ضرورت کی چیز دیکھی اس نے وہ مہیا کر دی، تو وہ سلسلہ جب تک جاری ہے فرمایا اس وقت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، وہ اپنی بات چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کی صحیح تربیت کر کے گیا، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے گیا، ان کو نیکی کے راستے پر لگا کر گیا، تو اب وہ فوت ہو گیا لیکن اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے اجر و ثواب یہ جاری رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی علم والا کام، لوگوں کی رہنمائی والا کام، لوگوں کی ہدایت والا کام، دین کی تعلیم والا کام چھوڑ کر جائے،
اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، فرمایا سالک اللہ بہ طریقا الی الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ گویا کہ علم کا راستہ، دین کا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو یہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی، علم کے راستے کو اپنانے کی۔ تو ہمیں بھی اس سلسلے میں اس حوالے سے کچھ سوچ و بچار کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس اجر کے مستحق بنیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی وہ پورے 8 سال یا کئی سال لگائے، جس کے بعد جتنا وقت ہے وہ علم کے لیے جو تھوڑا وقت نکال سکتا ہے تھوڑا نکال لے، جو زیادہ نکال سکتا ہے زیادہ نکال لے، جو دینی ادارے میں جا کر پڑھ سکتا ہے وہ ادھر جا کر پڑھے، جو کسی آدمی کے پاس بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر پڑھے، اور جو ویسے کسی دینی کتاب کا، مسئلہ مسائل کی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اپنے علم کو بڑھائے، اپنے علم میں اضافہ کرے۔ جیسے جیسے آدمی علم جو ہے اس راستے پر آگے چلتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس علم کے راستے پر نکلے ہوئے ہیں اور جو ادارے مدارس اس علم کو پھیلا رہے ہیں، ان کا آدمی تعاون کر لے، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ جس طریقے سے جو کوئی تعاون کر سکتا ہے وہ تعاون کرے، تاکہ علم پھیلے، نیکی پھیلے، تقوی عام ہو، معاشرے کے اندر بہتری آئے، جرائم اور اس طرح کے گناہ وہ کم ہوں، ماحول جو ہے وہ اسلامی اور پاکیزہ ہو۔ اس کے لیے آدمی محنت کرے، اپنا اپنا حصہ ڈالے جس طریقے سے ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، رزق واسع عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔